بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے بچوں کو تقریر سکھانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے خطابت کی اہمیت کو جان لیجئے کہ تقریر کے ذریعے سے قوموں کی تقدیر بدلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان کے پیچھے اگر جائیں گے تو بہت بڑے بڑے خطباء آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی اور لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا اور ہمت دلائی اور انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچپن ہی سے خطابت سکھانے کا طریقہ رائج ہونا چاہیے اور بہترین موقع بھی بچپن ہی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے علاوہ بھی ذکر کیا تھا ایک درس میں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ 50 سے زیادہ فن خطابت پر دروس موجود ہیں کہ جس میں ہم نے مختلف جہات سے گفتگو کی ہے۔ تو آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں بچوں کو تقریر سکھانے کا طریقہ۔ یاد رکھیے کہ ہماری آج مراد صرف اور صرف دینی مدرسوں میں پڑھنے والے یا دینی خطابت مذہبی خطابت کرنے والے مراد نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں تعلق رکھنے والے، کسی بھی فیلڈ والے، لیکن ہر ایک فیلڈ کے اندر خطابت کی ضرورت ہوتی ہے اور خطابت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں بڑے خطیب بنے، چاہے وہ مذہبی یا دیگر اسکالر بنے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتبار سے کوشش یہ کریں کہ بچپن ہی میں خطابت سکھانا شروع کر دیں۔ اب آئیے کہ اس کے طریقے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کہیں پر کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ موجود ہے کہ جو خطابت سکھاتا ہے، تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ اپنے بچے کو وہاں پر بھیجیے، باقاعدہ اس کے لیے سروس کا انتظام کیجیے اور یہ ایک زحمت کیجیے۔ یا ایسا کوئی استاد ہے کہ جو ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے خود بھی خطابت جانتا ہے اور سکھاتا بھی ہے، تو ایسے استاد خدمات حاصل کی جائیں۔ الحمدللہ کم کی سرزمین میں ہم خود بھی عزیزان کی خدمت میں موجود ہیں کہ جو خطابت کی اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت بڑے بڑے عزیزان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بچوں پر بھی اگر کام کرنا ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی ادارے یا کسی مدرسے یا کسی بڑے استاد کے پاس اپنے بچے کو لے کر جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہر خاندان میں، ہر فیملی میں، ہر علاقے میں بعض خطیب مشہور ہوتے ہیں، کچھ بولنا جانتے ہیں، خطابت کرنا جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو معلومات ہوتی ہیں کچھ عزیزان میں، علاقے میں، تو پھر آپ ان کی خدمات حاصل کیجئے، آپ ان سے وقت لیجئے اور آپ ان سے کہیے کہ آپ ہمارے بچے کی اصلاح کیجئے اور ہم آپ کے پاس بچے کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب خود بھی بہت بڑے خطیب ہوں اور مشہور خطابت کرتے ہوں، نہیں، تھوڑی بہت معلومات بھی رکھتے ہیں تو کافی ہے۔ اور عام طور پر اس ذمہ داری کو میرے خیال میں بہترین جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بہتر انجام دے سکتے ہیں، تو اگر مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر ایسا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ادارہ بھی نہیں مل رہا اور کوئی استاد اور چیکر بھی ایسا نہیں مل رہا، تو تیسرا مقام یہ ہے کہ اب والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کے لیے خطابت کا انتظام کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم خود ہی نہیں جانتے تو ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ آپ خود بچپن ہی سے مختلف تقاریر سنتے چلے آ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے خطباء کو دیکھا ہے کہ وہ تقریریں کیسے کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک تقریر اور ایک خطابت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے اور ایک طریقہ کار پایا جاتا ہے کہ اس طرح کی تقریر کامیاب ہوتی ہے، اس طرح کی تقریر ناکام ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بلاخر آپ بھی معلومات رکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے نیٹ سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لیکچر موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ 50 سے زیادہ تو خود ہمارے اپنے درس موجود ہیں جو خطابت کے موضوعات پر ہیں، آپ ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے خطابت کا انتظام خود کریں۔ وہ کیسے؟ کہ اب بچے کے لیے سب سے پہلے ابتدا میں ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا کوئی خطبہ یاد دلوائیں، بلکہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنے بچے کو
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस इतना ही खुतबा काफ़ी है शुरू में। आप इतना उनको सिखा दीजिए और उसके बाद आप छोटी छोटी तकरीर, आप छोटा सा मैटर लें, छोटी सी तकरीर लें, एक दो नुक्तों वाली तकरीर हो, चाहे वो दीनी हो या गैर दीनी हो, मजहबी हो या गैर मजहबी हो। ऐसी कोई तकरीर लें कि जिसके अंदर एक कुछ इल्मी नुक्ता पाया जाए, तो वो आप उनको, बच्चे को याद दिलाएं। सबसे पहले आप खुद पढ़ें और अच्छे से पढ़कर उसको सुनाएं, और वो जब बच्चा सुन ले फिर उसको कहें कि बेटा इसको अच्छी तरह से याद कर लें। जब वो उसको अच्छी तरह से याद कर ले, सही तरीके से याद कर ले, तो अब आपने देखा कि जब याद कर लिया है तो अब उसको आप थोड़ा सा सामने बैठकर उसको अंदाज सिखाएं। सबसे पहले थोड़ा सा अंदाज सिखाएं, और उसमें जब थोड़ा सा उसको अंदाज आ जाएगा, आप हाथों से, चेहरे से और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी उसको करीब होकर सिखाएं। जब ये भी थोड़ा सा उसको आ जाएगा, अंदाज भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप उसको घर में कुर्सी या मिंबर, जो भी चीज़ आपके पास ऐसी है कि जिस पर बैठ के गुफ्तगू की जा सकती है, तकरीर की जा सकती है, तो बच्चे को उसको वहाँ पर बिठाएं। और ख़ुद ध्यान रहे कि आप साइड पर नहीं बैठें, बल्कि जैसे पब्लिक बैठती है आप उनके सामने बैठ जाएं, और उनके सामने बैठकर आप उनकी तकरीर की तरफ तवज्जो दें और उनको तवज्जो से कहें कि बेटा आप शुरू कीजिए। अब जब वो शुरू कर दे तो आप पूरी तवज्जो से उसको अच्छी तरह से सुने, और अगर कहीं पर कोई गलती हो, चाहे वो मैटर की गलती हो या अंदाज की गलती हो, आप उसी जगह पर उसको अच्छे तरीके से मुतवज्जे करें। तो जब आपने उसको मुतवज्जे कर दिया और फिर अगर दोबारा हो रहा है तो दोबारा से बारह, चार बारह अब उसको रिपीट करवाते रहें, सिखाते रहें, जब तक उसका वो अंदाज मुकम्मल बेहतरीन ना हो जाए। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखाते रहें। और दीनी और खुसूसन मज़हब अहले बैत के मानने वालों के लिए किताब भी एक है, ज़ख़ीरतुल मजालिस। इसके अंदर छोटी छोटी तकारीर हैं, आप वहीं से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं कि अपनी छोटी छोटी बच्चे को तकारीर दें और उसको वो याद करें। बाकी हजरात भी जो ताल्लुक़ रखते हैं बाकी मसालिक और मज़ाहिब के साथ, वो भी छोटी छोटी तकारीर को इब्तदा में दें बच्चे को। जब वो याद हो जाए तो उसी तरह से उसका अंदाज़ बन जाए, फिर उसको बढ़ाते चले जाएं, यहाँ तक कि यह है कि बच्चे में पुख्तगी आ जाए। बच्चा जब पुख्ता हो जाए तो तब लेकर आवाम में आएँ, पब्लिक में तब लाएँ, वरना उससे पहले नहीं लाएँ, वरना बच्चा बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। तो इसके लिए यही बेहतरीन तरीका है कि आप पहले बच्चे को पुख्ता कर लीजिए, फिर आवाम में लेकर आइए। बहरहाल ये चंद तरीके थे जो आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई तरीका जानते हैं तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। हम आपके बेहतरीन मुशावरत के मुतमन्नी हैं और मुंतज़िर रहेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।